آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو پروڈکٹیوٹی کے بارے میں ہمارے سارے خیالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف ایک صحیح کام پر پوری توجہ دینا ضروری ہے۔ جی ہاں، گیری کیلر کی کتاب دی ون تھنگ کا یہی بنیادی اصول ہے۔ اچھا، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ پورا دن بھاگ دوڑ میں گزر گیا، لیکن جب رات کو حساب لگایا تو لگا کہ کوئی بھی اہم کام تو ہوا ہی نہیں؟ اگر ٹو ڈو لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن کامیابی دور لگتی ہے تو جان لیں کہ یہ احساس بہت عام ہے، اور یہ کتاب اسی مسئلے کا ایک بہت ہی طاقتور حل بتاتی ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم ان 6 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے مصروف لیکن غیر پیداواری ہونے کا جال، پھر اپنی ایک چیز کو کیسے تلاش کیا جائے، ملٹی ٹاسکنگ کا جھوٹ کیا ہے، کام اور زندگی میں توازن کا افسانہ، اپنی توجہ کو کیسے بچایا جائے، اور آخر میں چھوٹے قدم کیسے بڑے نتائج دیتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس جال کو سمجھتے ہیں جس میں ہم میں سے اکثر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یعنی مصروف تو نظر آنا لیکن اصل میں غیر پیداواری ہونا۔ کتاب کی شروعات اسی مایوسی سے ہوتی ہے۔ ہماری ٹو ڈو لسٹس لمبی ہوتی جاتی ہیں، ہم مصروف بھی محسوس کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں۔ ہم بس کاموں کے ڈھیر میں دبے رہتے ہیں لیکن کوئی حقیقی پیش رفت نہیں کر پاتے۔ تو پھر اس مصروفیت کے جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اس کا ایک حیران کن حد تک سادہ لیکن بہت ہی طاقتور حل پیش کرتی ہے، جسے وہ کہتے ہیں دی ون تھنگ۔ دی ون تھنگ کا مطلب ہے وہ ایک سب سے اہم کام جسے کرنے سے باقی سب کچھ یا تو آسان ہو جائے گا یا اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کامیابی کا راز درجنوں کاموں میں نہیں، بلکہ اس ایک صحیح چیز کو ڈھونڈ کر اس پر پوری توجہ مرکوز کرنے میں ہے۔ اور اس کتاب کا دل ہے یہ فوکسنگ سوال۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جسے زندگی کے کسی بھی شعبے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ آپ کا کریئر ہو، صحت ہو یا رشتے ہوں۔ یہ سوال غیر ضروری چیزوں کو ہٹا کر اس ایک کام کی نشاندہی کرنے میں مدد دیتا ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن اپنی ایک چیز پر توجہ دینے سے پہلے ہمیں ان جھوٹے خیالات سے جان چھڑانی ہوگی جو ہمیں بھٹکاتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا دھوکہ ہے ملٹی ٹاسکنگ کا۔ گیری کیلر بہت واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ کوئی مہارت نہیں بلکہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ سوچ کہ ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے سے ہم زیادہ کام کر لیتے ہیں، حقیقت کے بالکل الٹ ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا دماغ ایک وقت میں 2 کام کر ہی نہیں سکتا۔ جب ہم ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ اصل میں بہت تیزی سے ایک کام سے دوسرے کام پر چھلانگ لگا رہا ہوتا ہے۔ اسے ٹاسک سوئچنگ کہتے ہیں، اور یہی چیز ہمارا سارا وقت اور توانائی ضائع کر دیتی ہے۔ جب بھی ہم ایک کام سے دوسرے کام پر جاتے ہیں، دماغ کو دوبارہ فوکس کرنے میں وقت لگتا ہے، اس سے غلطیوں کے امکانات بڑھتے ہیں، کام کا معیار گرتا ہے، اور دن کے آخر میں ہم بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ مطلب ملٹی ٹاسکنگ سے کام کم ہوتا ہے اور تھکاوٹ زیادہ۔ ملٹی ٹاسکنگ کی طرح ایک اور مشہور خیال ہے جو ہماری توجہ کو بانٹتا ہے، اور وہ ہے کام اور زندگی میں ایک پرفیکٹ بیلنس قائم کرنے کی کوشش۔ کتاب اسے بھی ایک افسانہ قرار دیتی ہے۔ کتاب کے مطابق جسے ہم ورک لائف بیلنس کہتے ہیں، وہ اصل میں ایک متھ ہے۔ غیر معمولی نتائج کے لیے زندگی کے ہر پہلو کو برابر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس ایک چیز پر غیر متوازن توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت سب سے اہم ہے۔ کامیاب لوگ توازن نہیں بناتے، وہ ترجیحات بناتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے گیری کیلر ایک بہت زبردست مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی گیندوں سے کھیلنے کی طرح ہے۔ کچھ گیندیں ربڑ کی ہوتی ہیں، جیسے کام یا پروجیکٹس، اگر وہ گر جائیں تو واپس اچھل کر آ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ گیندیں شیشے کی ہوتی ہیں، جیسے خاندان، صحت اور اقدار، اگر یہ گرے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ کون سی گیندیں شیشے کی ہیں اور انہیں کبھی بھی گرنے نہیں دینا۔ تو ٹھیک ہے، جب ہم نے اپنی ایک چیز کو پہچان لیا اور ملٹی ٹاسکنگ جیسے جھوٹ سے بچنے کا فیصلہ بھی کر لیا، تو اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اس ایک چیز پر اپنی توجہ برقرار کیسے رکھیں۔ یہاں سے ہم عملی طریقوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کا حل ہے ٹائم بلاکنگ۔ اس کا مطلب بہت سیدھا ہے کہ آپ اپنے دن میں ایک خاص وقت صرف اور صرف اپنی ایک چیز کے لیے مختص کر دیں، اور اسے اپنے دن کی سب سے اہم میٹنگ سمجھیں۔ یاد رکھیں، وقت کبھی خود سے نہیں ملتا، وقت بنانا پڑتا ہے۔ اس پر عمل کرنا بہت سادہ ہے۔ سب سے پہلے اپنی ایک چیز کی نشاندہی کریں، پھر اپنے کیلنڈر میں
اس کے لیے کچھ گھنٹے بلاک کر دیں۔ اس وقت کو ایک ایسی اپوائنٹمنٹ سمجھیں جسے کینسل نہیں کیا جا سکتا، اور اس دوران فون، سوشل میڈیا، ای میلز، ہر طرح کی خلفشار کو ختم کر دیں۔ ٹائم بلاکنگ ایک روزانہ کا عمل ہے، اور یہی روزانہ کا عمل ہمیں کتاب کے آخری اور سب سے اہم تصور کی طرف لے جاتا ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی کوششیں بہت بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ بڑی کامیابیاں کبھی بھی ایک رات میں نہیں ملتی۔ کتاب کے مطابق ہر بڑی کامیابی دراصل چھوٹے چھوٹے مگر درست اقدامات کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہی چھوٹے قدم جب تسلسل سے اٹھائے جائیں تو غیر معمولی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بڑا ہدف کیسے حاصل کیا جائے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ آج وہ کون سا ایک چھوٹا سا کام ہے جو مجھے اس ہدف کے قریب لے جائے گا۔ جب یہ سوال روز پوچھا جائے تو راستہ خود بخود بنتا چلا جاتا ہے۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ کامیابی میں مستقل مزاجی کا کردار ٹیلنٹ یا وقتی جوش و جذبے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ روزانہ اپنی ایک چیز پر تھوڑا سا کام کرنا بھی وقت کے ساتھ وہ نتائج دے سکتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس پوری کتاب کا نچوڑ بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ کم چیزوں پر کام کریں لیکن صرف صحیح چیزوں پر، اپنی ایک چیز میں مہارت حاصل کریں اور باقی کامیابیاں خود بخود اس کے پیچھے چلی آئیں گی۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہماری زندگی کی وہ ایک چیز کیا ہے جس پر توجہ مرکوز کر کے ہم غیر معمولی نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہی کامیابی کا پہلا قدم ہے۔